بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ مخالفت کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر۔ جب آپ اخلاقیات کے دائرے کو توڑتے ہیں اور بار بار توڑتے ہیں تو دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور نمایاں ہو جاتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، اکثر خاموشی مصلحت کے تحت کی جاتی ہے۔ انسان کسی کی بدتمیزی سے نہیں ڈرتا، انسان اپنی عزت کے جانے سے ڈرتا ہے۔ پی سی ایکٹ یا پیکا کے آنے کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اگلوں کی پگڑیاں اچھالنے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، جن میں کچھ میڈیا کے دوست احباب بھی شامل تھے اور جس کی وجہ سے آزادانہ صحافت کو بہت نقصان بھی پہنچا ہے، ان کا گھیرا ضرور تنگ ہوا ہے۔ اب کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے آپ کو مکمل ثبوتوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جہاں جس کا نام لکھا یا کہہ دیا جاتا تھا، اب وہی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ سابقہ دور میں یہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی خبر جھوٹی ہے، بغیر ثبوتوں کے ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں کہ ان میں کردار کشی کے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے، اور اگر میں اور مزید یہ کہہ دوں کہ مریض کو ابھی علاج کی ضرورت ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس بے بنیاد خبر کی جو صاحبان نے میرے خلاف اخبار میں لگوائی کہ سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبرشپ ہم نے ختم کر دی ہے، کیونکہ وہ جعلی ممبرشپ تھی۔ اب ان کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں داخلہ بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ ممبر نہیں ہے۔ اس کا اگر مطلب سمجھا جائے تو کیا یہ نہیں نکلتا کہ لاہور چیمبر کے موجودہ آفس بیررز اور بورڈ ان صاحبان کے ماتحت ہے؟ اگر نہیں تو لاہور چیمبر کی موجودہ باڈی کو ان صاحبان کے خلاف جنہوں نے خبر لگوائی ہے اور جنہوں نے خبر شیئر کی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ان کے 2 سالہ دور کا آڈٹ کرا کے ان کی کرپشن کو سامنے لایا جائے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے 4 ماہ کے لیے فاؤنٹین ہاؤس میں بھی داخل کرا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اپنے متعلق کیا خیال ہے۔ ان تمام الزامات کے ثبوت تو ان کو کورٹس میں پیش کرنے ہی ہوں گے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسے لوگ جن آرگنائزیشن سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس سیاسی یا تجارتی پارٹی کے بھی ممبر ہوں، وہ ان سیاسی پارٹیوں کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے اور ان گروپس کے لیڈرز کے لیے ہمیشہ باعث شرمندگی بنتے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو جنہوں نے الزام لگایا ہے، کیا ان کا تعلق لاہور چیمبر کے موجودہ برسر اقتدار گروپ سے نہیں ہے؟ اور وہ کس سے آڈٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ ضرور آپ کو رائے دوں گا کہ میرے دور کا ضرور آڈٹ کیا جائے اور میری غلطیوں کو بھی ضرور سامنے لایا جائے۔ آپ میری غلطی سامنے لائیں یا نہ لائیں، میں نے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے کہ جو 26 کروڑ میں بینک اور کیش میں چھوڑ کر گیا تھا، اس کو آپ نے گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ 2024 میں بھی انہی لوگوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر ڈی جی ٹی او کو ایک کمپلینٹ کی کہ میرے ووٹ اور میری ممبرشپ کو کینسل کیا جائے کیونکہ وہ جعلی ہے۔ لیکن ڈی جی ٹی او نے ایک تفصیلی آرڈر میں جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ممبرشپ اور میرا ووٹ لیجیٹیمیٹ ہے اور ان کی اس اپیل کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اپنے وی لاگ کو کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ جو لوگ آج آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کل وہ کسی اور سے کوئی مفاد لے کر آپ کی پگڑی کو بھی اچھال سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔